اشاعت الاسلام یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم سامعین کرام، اس مختصر سی خبر کو پورا ضرور سنیں۔ قطب مینار کے سائے میں واقع مسجد قوت الاسلام کے خلاف مقدمے بازی مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ اور جمہوریت کا مذاق اڑانا ہے۔ عبادت گاہوں اور آثار قدیمہ کے ساتھ اس طرح کی سامراجی حرکتیں ناقابل برداشت ہیں۔ اس طرح کے مقدمات کو عدالت فوراً خارج کرے اور اس قسم کی فسطائی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ ان باتوں کا اظہار آل انڈیا امامز کونسل کے قومی صدر مولانا احمد بیگ ندوی نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک جمہوری ملک میں آثار قدیمہ کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن ہندوستان جیسے عظیم جمہوری ملک میں آثار قدیمہ اور یادگار عمارتوں کی بے حرمتی، اس پر مقدمے بازی اور وہاں پوجا کرنے اور اس کی جگہ مندر تعمیر کا مطالبہ ملک کے خلاف انتہائی خطرناک سامراجی سازش کا نتیجہ ہے۔ یہ لوگ سنگھ پریوار کے اشارے پر ملک کو توڑنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، جسے کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ واضح ہے کہ دہلی کی ساکیت کورٹ میں ایک عرضی داخل کی گئی ہے جس میں قطب مینار کے احاطے میں واقع مسجد قوت الاسلام پر فرضی دعویٰ کیا گیا ہے۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ اس مسجد کو 27 ہندو اور جین مندروں کو منہدم کرنے کے بعد تعمیر کیا گیا ہے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس پورے ثبوت موجود ہیں، لہٰذا اس مسجد کے لیے توڑے گئے مندروں کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور وہاں 27 دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے کا حق دیا جائے، جبکہ اس کی حقیقت جھوٹ پر مبنی ہے، من گھڑت اور گمراہ کن کہانی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ مولانا احمد بیگ نے کہا کہ قوت الاسلام مسجد ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں واقع ملک کی ایک عظیم یادگار ہے، جس کا قطب مینار عالمی شہرت کا حامل ہے۔ یہ قطب الدین ایبک کے دور کی تعمیرات میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز 1190 عیسوی کی دہائی میں ہوا۔ قوت اسلام مسجد اور قطب مینار 13ویں صدی میں التمش کے دور حکومت میں توسیع کر کے حجم یعنی اس کی موٹائی میں 3 گنا اضافہ کیا گیا اور ایک عظیم مینار تعمیر کیا گیا۔ یہ مینار ہندی اسلامی طرز تعمیر کا شاندار نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ مسجد کے مغرب میں التمش کا مزار ہے جو سن 1235 عیسوی میں تعمیر کیا گیا۔ یہ تمام چیزیں اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں پر مندر توڑ کر مسجد تعمیر نہیں کی گئی ہے اور بابری مسجد کی طرح زبردستی ہتھیانے کے لیے مسجد کے خلاف سازش رچی جا رہی ہے۔ ایسے کام امن و امان اور ملک کی سلامتی کے دشمن عناصر ہی انجام دے سکتے ہیں، اس لیے ایسے فسادوں کے خلاف سخت قانونی اقدامات کیے جائیں۔ قومی صدر نے کہا کہ آل انڈیا امامز کونسل اس طرح کی غیر قانونی سرگرمیوں کی مذمت کرتی ہے اور عدالتوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ اس طرح کے مقدمے بازی کرنے والے فسادی لوگوں پر فوراً قانونی شکنجہ کسا جائے اور اس طرح کے مقدمات کو عدالت سے خارج کیا جائے تاکہ قبل از وقت فتنے کا سبب ہو سکے۔ قطب الدین ایبک کے بارے میں بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی، یہ وہی ہیں جنہوں نے قطب مینار بنوایا ہے۔ وہ شکار کھیل رہے تھے، تیر چلایا اور جب شکار کے نزدیک گئے تو دیکھا کہ ایک بچہ ان کے تیر سے زخمی ہو کر گر پڑا ہے۔ کچھ ہی پل میں اس زخمی بچے کی موت ہو جاتی ہے۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ پاس کے ہی ایک گاؤں میں رہنے والی بزرگ عورت کا اکیلا سہارا تھا اور جنگل سے لکڑیاں چن کر بیچتا اور جو ملتا اسی سے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ بھرتا تھا۔ قطب الدین اس کی ماں کے پاس گیا، بتایا کہ اس کے تیر سے غلطی سے اس کے بیٹے کی موت ہو گئی ہے۔ ماں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ پھر قطب الدین نے خود کو قاضی کے حوالے کیا اور اپنا جرم بتاتے ہوئے اپنے خلاف مقدمہ چلانے کی عرضی دے ڈالی۔ قاضی نے مقدمہ شروع کیا۔ مرحوم بچے کی بوڑھی ماں کو عدالت میں بلایا گیا اور کہا کہ تم جو سزا کہو گی وہی سزا اس مجرم کو دی جائے گی۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ ایسا بادشاہ پھر کہاں ملے گا جو اپنی ہی سلطنت میں اپنے خلاف ہی مقدمہ چلوائے اور اس غلطی کے لیے جو اس نے جان بوجھ کر بھی نہیں کی تھی۔ آج سے قطب الدین ہی میرا بیٹا ہے، میں اسے معافی دیتی ہوں۔ قاضی نے قطب الدین کو بری کیا اور کہا کہ اگر تم نے عدالت میں ذرا بھی اپنی بادشاہت دکھائی ہوتی تو میں تمہیں اس بڑھیا کے حوالے نہ کر کے خود ہی سخت سے سخت سزا دیتا۔ اس پر قطب الدین نے اپنی کمر سے خنجر نکال کر کہا، قاضی کو دکھاتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے مجھ سے مجرم کی طرح سلوک نہ کر کے ذرا بھی میری بادشاہت کا خیال کیا ہوتا تو میں تمہیں اسی خنجر سے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ یہ ہے اصل بادشاہت اور یہ ہے اصل انصاف اور یہی ہے اسلام کی تعلیم۔ جس دل میں
دین زندہ ہو وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ دعاؤں کا طالب محمد ساجد خان کرانی۔ سبسکرائب اشاعت الاسلام کیرانہ یوٹیوب چینل۔